الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا علم إلا ما علمتنا وزدنا علما يا كريم. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى وإيانا. میرے پاس اسکرین ہی نہیں شیئر ہو رہا ہے جی. شیخ اب دیکھیے. نہیں. شیخ پھر جوائن کریے. اب آ گیا. اب آ گیا. اب آ گیا. وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله الصديق وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا متفق عليه. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچائی کو لازم پکڑو کہ سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نیکی جنت کی جانب رہنمائی کرتی ہے، اور آدمی ہمیشہ سچ بولتا ہے اور سچ کی تلاش میں رہتا ہے حتیٰ کہ اسے اللہ کے یہاں صدیق لکھا جاتا ہے. اور جھوٹ سے بچو، جھوٹ گناہ کی جانب لے جاتا ہے اور گناہ آتش جہنم کی جانب لے جاتا ہے. اور آدمی ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ میں کوشش کرتا رہتا ہے، یعنی جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے تو اسے اللہ کے یہاں جھوٹا لکھا جاتا ہے. یہ حدیث بڑی عظیم حدیث ہے جی، جسے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے. حدیث متفق علیہ ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں. سچائی کی ترغیب دیتی ہے یہ حدیث، اور جھوٹ بولنے اور جھوٹ کے برے اثرات اور نتائج کے بارے میں ہم سب کو آگاہ کرتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ بولنے کی تاکید کی اور جھوٹ سے بچنے کی تنبیہ فرمائی ہے. اس حدیث کے اندر صدق اور سچائی، یعنی سچے کی اور سچ بولنے کی اور سچائی کی فضیلت کیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ بولنا انسان کو نیکی کی طرف لے کر کے جاتا ہے، اور نیکی یہ جنت کی طرف پہنچاتی ہے. یعنی اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے کرم سے آدمی کے نامہ اعمال میں جو نیکیاں ہوں گی اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت سے نوازے گا اور انسان کو جنت عطا کرے گا. اب ایک آدمی جو مسلسل سچ بولتا ہے اور سچائی کو اپنے اوپر لازم کرتا ہے، سچائی کا التزام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اسے صدیق اور سچا لکھ دیا جاتا ہے. اور یہ صدیق کا مرتبہ کتنا بڑا ہے جی؟ نبیوں کے بعد یہ مقام ہے. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین. دیکھیے دوسرے نمبر پہ ہے صدیقین، نبی کے بعد. اسی لیے تمام انبیاء کے بعد سب سے اونچا مقام دنیا میں اگر کسی کو ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، سچائی کی وجہ سے. تو صدیق کا مقام جو ہے یہ بہت بلند ہے، اور یہ مقام اس امت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا کہ انبیاء کے بعد جو دوسرا سب سے اعلیٰ اور اونچا مقام ہے وہ صدیق کا ہے. ترتیب کیا ہے تو بولیے گا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین. اور ہم لوگ اپنے 5 وقت کی نمازوں میں یہ دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ ان کے راستے کے اوپر چلا جن کے اوپر تیرا انعام ہوا. انعام کن کے اوپر ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ اس کو سورہ نساء میں بیان کرتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. دیکھیے کتنے لوگ ہیں، نبی، صدیق، شہداء، صالحین. ان تمام کے راستوں کے اوپر چلنے کی ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں. تو اور یہ چیز آدمی کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ سچ بول کر کے. آدمی اگر جھوٹا ہے تو اس راستے کے اوپر نہیں چل سکتا. آج کے اس زمانے میں اس حدیث کی کتنی ضرورت ہے
اس کا اندازہ لگائیے جہاں آدمی بات بات پہ جھوٹ بولتا ہے، قدم قدم پہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولنے سے اس کو اجتناب کرنی چاہیے۔ کذب کے اور جھوٹی باتوں کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ سے بچنے کے لیے کہا کہ بچو جھوٹ سے۔ فرمایا جھوٹ برائیوں کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے آدمی 100 طرح کی جھوٹی باتیں بولتا ہے، اور جھوٹ بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جھوٹ بولنا اس کی عادت ثانیہ بن جاتی ہے۔ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور وہ سمجھتا ہے کہ ہم کسی کو جھوٹ بول رہے ہیں تو یہ کلا ہے، بیوقوف بنانا ہنر ہے، فن ہے، وہ سمجھتا ہے، جبکہ یہ ہنر اور فن نہیں بلکہ جہنم جانے کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے کہا کہ اگر کوئی آدمی مسلسل اپنی زندگی میں جھوٹ بول رہا ہے اور جھوٹ بولنے کو اپنی عادت بنا لیا ہے، تو یہ جھوٹ جو ہے نا، اس کو اللہ رب العالمین کے سامنے اس کا نام کذاب لکھ دیا جاتا ہے، یعنی بہت زیادہ جھوٹا، یہ سب سے بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور یہ بڑی بدبختی ہے، کسی کے بارے میں اگر کہا جائے کہ تم جھوٹے ہو، دنیا میں وہ قبول کرے گا؟ وہ یہ نہیں قبول کرے گا، سب سے بڑا جھوٹا کیوں نہ ہو، لیکن اس کو بھی اگر آپ کہیے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو تو لڑائی کر لے گا، تم کیسے ہم کو کہہ سکتے ہو کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں؟ لیکن وہ جھوٹ اگر بولتا ہے واقعی، تو اللہ کے یہاں اس کا نام فلاں فلاں شخص جھوٹا ہے، یہ کہا کر کے اس کا نام کے آگے لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ جھوٹا انسان ہے، سمجھ رہے ہیں؟ حتی یکتب عند اللہ کذابا، یکتب عند اللہ کذابا۔ اس حدیث سے کیا پتا چلا؟ سچ ہمیشہ بولنے کی عادت ڈالنی چاہیے، اور انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ سچ بولے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں، حالات کیسے بھی ہوں۔ سچائی نیکی کی طرف اور جنت کی طرف لے کر کے جاتی ہے۔ وہ 3 صحابہ کا واقعہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، حضرت کعب ابن مالک، ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربیع، 3 صحابی ہیں۔ غزوہ تبوک میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ سارے لوگ نکلیں جنگ کے لیے، لڑائی تھی، جنگ تھا۔ حضرت کعب ابن مالک کہتے ہیں کہ میں نے اونٹ وغیرہ سب خرید لیے تھے، اور یہ کسان آدمی تھے، کھجور کی کھیتی ان کی ہوتی تھی۔ سخت گرمی کے زمانے میں سخت گرمی کے زمانے میں یہ لڑائی لڑی گئی تھی۔ تو کعب ابن مالک کہ فصل وغیرہ بھی کٹ کے آ رہے تھے، تو یہ سوچتے رہے کہ آج جائیں گے، کل جائیں گے، پرسوں جائیں گے، آج نکلیں گے، یعنی جیسے انسان کرتا ہے، ٹالتے رہتا ہے، اور ان کے دل میں یہ نہیں تھا کہ ہم نہیں جائیں گے، سوچ رہے تھے آج نکلیں گے، کل نکلیں گے، ایسا کرتے 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 وقت گزر گیا، نہیں جا سکے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے جنگ سے۔ تو کعب ابن مالک کہتے ہیں کہ منافقین جو پیچھے رہ گئے تھے جنگ سے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے ان لوگوں نے جھوٹا عذر بیان کرنا شروع کر دیا۔ اے اللہ کے رسول، بیمار تھے، کوئی کہا کہ نہیں یہ معاملہ تھا، کوئی کہا کہ نہیں میرے ساتھ یہ تھا، سب اپنے اپنے جھوٹے عذر بیان کرنے لگے۔ کعب ابن مالک کہتے ہیں کہ میں بھی بڑا ماہر تھا، سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کر دینا یہ میرے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ میں نے بھی اپنی قوت اکٹھا کر لی کہ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ بولیں گے۔ کہتے ہیں کہ میں نے بھی اپنی قوت اکٹھا کر لی کہ آج بولیں گے جھوٹ، لیکن جب وہاں پہنچے تو آگے جھوٹ بول کر کے کیا فائدہ؟ اگر ہم جھوٹ بولیں گے اللہ تعالیٰ بتلا دے گا سچ بات کیا ہے۔ گئے اور ہمت کر کے انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں اللہ کے نبی، کوئی عذر میرے پاس نہیں تھا، میرے سے سستی ہو گئی، آج نکلیں گے کل نکلیں گے کر کے چکر میں رہ گئے اور ہم نہیں جا سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے ایسا کہا، اور کعب ابن مالک ان کا نام، ہلال ابن امیہ ایک صحابی، انہوں نے ایسے ہی کہا، اور مرارہ ابن ربی، یہ 3 صحابی انہوں نے یہ کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سوشل بائیکاٹ کیا، کوئی ان سے بات چیت نہیں کرتا تھا مدینے میں۔ کتنی بڑی سزا تھی دیکھیے، یہ سزا انہوں نے جھیلی۔ کبھی کبھی سچائی سے انسان کو پریشانی ہو سکتی ہے، لیکن ہمیشہ نہیں، اس کے بعد جو اچھائی اس کو ملے گی وہ بہت اچھی ہوگی۔ لیکن جھوٹ بول کر کے آدمی جیت تو جائے گا دنیا میں، لیکن آخرت میں اس کو جو سزا ملے گی وہ اس کے مقابلے میں بہت خراب ہوگی۔ آج کل کے زمانے میں لوگ جھوٹ بول کر کے جیت جانا بہت آسان سمجھتے ہیں، لیکن اس کے اوپر جو گناہ مرتب ہوتا ہے اس کا خیال ان کو نہیں ہوتا۔ قیامت کے دن اعلیٰ رؤوس الخلائق جب اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یہ کذاب ہے، جھوٹا ہے انسان، تب کیا اس کے دل کے اوپر بیتے گی؟ اس کو یہ سوچنا چاہیے۔
اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، مسلم کی روایت ہے، الا انبئکم باکبر الکبائر، لوگوں میں تمہیں کبیرہ گناہ نہ بتلا دوں؟ قلنا بلا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے نبی، بتلائیے ضرور۔ تو آپ نے کہا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، وہ عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، وکان متکئا فجلس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر کے تھے، سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، اور آپ نے کہا الا وقول الزور، الا وشہادت الزور، الا وقول الزور، الا وشہادت الزور، ما زال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکررها، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مرتبہ دہراتے رہے اسی جملے کو، الا وقول الزور، الا وشہادت الزور، حتی قلنا لیتہ سکت، یہاں تک کہ ہم لوگ یہ کہنے لگے اپنے دل میں کہ کاش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب چپ ہو جاتے، جو میسج دینا چاہتے تھے ہم لوگوں نے سن لیا، ہم لوگ سمجھ گئے، تو کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو جاتے۔ یعنی جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی بات بولنا، اس کو آپ نے کتنی مرتبہ دہرایا، اس کی اہمیت کی وجہ سے، اس کی قباحت کی وجہ سے، تاکہ لوگ اس کی قباحت کو سمجھیں۔ آج ہم لوگ اس کو سمجھتے ہی نہیں۔ بہرحال ان تینوں صحابہ نے یہ معاملہ کیا، بعد میں اس سب کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہاں، جنہوں نے جھوٹ بول کر کے اپنا معاملہ کلیئر کر لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان سب کی فضیحت فرما دی۔ اور جو لوگ سچ بولے تھے اور بظاہر دنیا میں وہ ہار گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی جیت پرماننٹ کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، وہ تین لوگ جو غزوے سے پیچھے رہ گئے تھے، حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، زمین اپنی پوری کشادگی کے بعد ان کے اوپر تنگ کر دی گئی، وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، اور ان لوگوں نے یہ گمان کیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی پناہ گاہ نہیں ہے اب، ثم تاب اللہ علیہم لیتوبوا، پھر ان لوگوں نے اللہ سے توبہ کیا، اللہ نے ان کے توبہ کو قبول کیا، اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے کیا کہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان لانے والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچ بولنے والوں کے ساتھ رہو، سچ بولنے والوں کے ساتھ رہو۔ یہ کتنی بڑی فضیلت حاصل ہوئی دیکھیے، اور قیامت تک ان کا واقعہ جو ہے وہ حدیثوں کے اندر درج ہو گیا، اور ان کا نام دیکھیے آج ہزاروں سال کے بعد، یعنی 1400 سال 1500 سال کے بعد بھی ان کا نام آج ہم لوگ یہاں پڑھ رہے ہیں اور لے رہے ہیں، اور ان کی سچائی کی تعریف کر رہے ہیں۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ وہ جھوٹ سے پرہیز کرے، کیونکہ یہ بہت برا اخلاق ہے جھوٹ بولنا، اور اس کا انجام بھی بہت برا ہے۔ لوگ سچائی کو اپناتے ہیں اور دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتے ہیں، اور جھوٹ کے عادی ہوتے ہیں تو اس کا معاملہ بھی برا ہوتا ہے۔ صداقت، دیانت داری، یہ مسلمانوں کی بنیادی صفات میں سے ہے۔ جھوٹ، نفاق، گمراہی، یہ کفر کی علامتوں میں سے ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ ایمان کی علامتوں کو اپنائے اور کفر و نفاق کی علامتوں سے نفرت کرے۔ یہ حدیث ہمیں سچائی کو اپنانے اور جھوٹ سے بچنے کی ایک مضبوط نصیحت دیتی ہے، اور ہم سب کو کے جذبات کو ان باتوں کے اوپر ابھارتی ہے کہ دنیاوی غرض و غایت کو حاصل کرنے کے لیے جھوٹ نہ بولا جائے، بلکہ ہمیشہ سچ کا دامن تھاما جائے اور سچائی کو لازم پکڑا جائے، کیونکہ سچائی تھوڑی دیر کے لیے اس کو دشواری ہو سکتی ہے، سچ بول کر کے آدمی پریشان ہو سکتا ہے، لیکن جو ہے نا وہ ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہوگا، ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہوگا۔ اسی کو ہندی میں ایک کہاوت ہے کہ سچائی پریشان تو ہو سکتی ہے، پراجے نہیں ہو سکتی، ہار نہیں سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو وجے کرتا ہے، ہمیشہ اس کو جتاتا ہے، کیونکہ سچ بولنے والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے، اور جھوٹ بولنے والے کے ساتھ اللہ رب العالمین کی مدد نہیں ہوتی۔ کاروبار آدمی اگر کاروبار کرتا ہے، کوئی کاروباری ہے، اگر وہ سچ بولتا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے جانتے ہیں؟ تاجر الصدوق الامین، کہا وہ تاجر جو سچا بھی ہے، امانت دار بھی ہے، مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صدیق کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ وہ ہوگا، اور اسی کے ساتھ جو دوسرا ہوگا وہ کیا ہوگا؟ جو جھوٹ بول کر کے سامان بیچ رہا ہوگا، اس سے اللہ رب العالمین قیامت کے دن بات تک نہیں کرے گا۔ ثلاث لا یکلمہم اللہ، ان سے اللہ تعالیٰ بات بھی نہیں کرے گا، ولا ینظر الیہم، ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، ولا یزکیہم، ان کو گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا۔ کون کون ہے یہ تین قسم کے لوگ؟ تو کہا المسبل، مسبل مانے کپڑا، مرد آدمی ہے، کپڑا ٹکنے سے نیچے لٹکا کر کے چل رہا ہے۔ المنان، احسان کر کے احسان جتا رہا،
تمہارے ساتھ یہ نہیں کیا تھا، تمہارے ساتھ یہ نہیں، احسان جتا رہا. المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، وہ آدمی جو جھوٹ بول کر کے اپنا سامان بیچ رہا ہے. قسم خدا کی 100 روپے میں خریدے ہیں، 2 روپیہ بچ رہا ہے، بس 2 روپیہ مارجن میں چھوڑ دے رہا ہے اب سامان، جبکہ وہ بچا رہا ہے 50 روپیہ، لیکن بول رہا ہے جھوٹ ویسا، سامنے والے کو بیوقوف بنا رہا ہے. کبھی اس میں برکت نہیں ہوگی، کبھی اس میں برکت نہیں ہوگی. اس کو ہمت دکھانی چاہیے. 100 روپے میں میں نے خریدا، 10 روپے ہم آپ سے لے رہے ہیں، 110 میں بیچ رہے ہیں. یا یہ تو آپ کو اس سے کیا مطلب ہم کو کتنا بچ رہا ہے کتنا نہیں، یہ قیمت ہے، اس میں ہم اپنی سامان بیچیں گے، آپ کو لینا لیجئے، نہیں تو بازار 1000 کا ہے، آگے بڑھیے. یہ ڈائریکٹ کہے، اس کو جو روزی اس کے مقدر میں ہوگی اللہ تعالیٰ دے گا. لیکن اس کے سامنے رو رہا ہے، ذلیل و خوار ہو رہا ہے. یعنی قسم خدا کی، قسم اللہ کی، قسم اللہ کی، اتنے میں لیا ہے. اعوذ باللہ. کوئی کوئی کہتا ہے گلے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کہتا ہے پیسہ چھوئے ہوئے ہیں، لکشمی کو پکڑے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. جھوٹ نہیں بولیں گے. روزی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جھوٹ بولیں گے. روزی پہ بیٹھ کے جھوٹ بولے گا، اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، اس کا خدشہ نہیں ہے؟ بے ایمان کہتا ہے روزی پہ بیٹھ کر کے جھوٹ بولیں گے. تب جا کے اللہ کے خوف لوگوں کے دلوں سے نکل گیا. تو سچائی کا کیا کیسا فائدہ ہوتا ہے اور جھوٹ بولنے کا کیا نقصان ہوتا ہے وہ دیکھیے.